دفن کیے ہوئے خزانے کا معمہ۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک نہایت محنتی کسان جس کا نام رحیم تھا ایک زرعی گاؤں میں رہتا تھا جو کہ پاکستان کے زرخیز صوبہ پنجاب میں واقع تھا۔ رحیم کے 4 بیٹے تھے۔ ان کے نام اکبر، اصغر، ناصر اور بابر تھے۔ بابر ان چاروں میں سب سے چھوٹا تھا۔ یہ چاروں بھائی دوسرے سب ان بچوں سے بہت مختلف تھے جو کہ قریبی دیہی علاقوں میں رہتے تھے، کیونکہ یہ چاروں اپنا زیادہ تر وقت کھیلنے اور شرارتیں کرنے میں گزارتے تھے۔ جب ہمسائے میں رہنے والے لوگ ان بھائیوں کی شرارتوں سے تنگ آ جاتے تو وہ رحیم سے ان کی شکایت کرتے۔ تب وہ سب شرارتی بھائی بھولے بھالے بن جاتے اور وعدے پر قائم رہنے کا ارادہ کیے بغیر ہمسایوں سے معافی بھی مانگ لیتے۔ گاؤں میں ایک پرائمری اسکول تھا۔ رحیم نے اپنے چاروں بیٹوں کو وہاں اس امید میں داخل کرا دیا کہ ان کے اندر کوئی نظم و ضبط قائم ہوگا، مگر یہ سب بھائی روزانہ اسکول بہت دیر سے جاتے اور استاد وہاں کتنی دفعہ ڈانٹ ڈپٹ کرتے مگر وہ اپنے طور طریقے نہ بدلتے۔ رحیم بہت ہی رحم دل انسان تھا اور اس نے کبھی اپنے بیٹوں کے ساتھ سخت کلامی نہیں کی، بلکہ وہ ان کے پاس بیٹھ جاتا اور ان کو دلائل دے کر سمجھانے کی کوشش کرتا۔ رحیم کہتا، پیارے بیٹوں، تم لوگ ابھی بہت کم سن ہو اور اپنا تمام وقت کھیل کود میں گزار دیتے ہو، لیکن اگر تم نے اس عمر میں محنت کرنا نہ سیکھا تو جب تم لوگ بڑے ہو جاؤ گے تو کچھ بھی کرنے کے قابل نہیں رہو گے۔ سارے بیٹے یک زبان ہو کر بڑے جوش میں بولے، آپ بالکل فکر نہ کریں، ہم بہت جلد سب کچھ سیکھ لیں گے۔ انہوں نے اپنے والد سے یہ وعدہ کیا۔ لیکن جیسے ہی ان کے والد انہیں ایک اور موقع دینے کے لیے راضی ہوتے تو چاروں بھائی اپنا وعدہ فوراً بھول جاتے اور جلد ہی اپنے پرانے طور طریقوں پر اتر آتے، اور وہ جدھر بھی نکل جاتے شرارتیں کرنے لگتے، تباہی اور بربادی ڈھاتے نظر آتے۔ اگر کوئی ان سے کوئی کام کرنے کے لیے کہتا تو وہ سب طرح طرح کے بہانے بنا دیتے، جبکہ دراصل یہ چاروں بھائی بہت نہایت سست اور کاہل تھے۔ پھر اسی طرح دن، مہینے اور سال گزر گئے اور یہ چاروں بڑھ کر جوان ہو گئے۔ انہوں نے پڑھنا لکھنا بالکل نہ سیکھا اور نہ ہی انہوں نے کھیت پر کوئی کام والد کی مدد کے لیے کیا۔ وہ ہمیشہ ایک دوسرے کو اپنی من گھڑت فضول باتوں اور مشکلات کے لیے الزام دیتے رہتے، اور ان میں سے کسی ایک نے بھی کبھی ایک دفعہ بھی اپنے برے طور طریقے کے لیے اپنی ذمہ داری قبول نہیں کی۔ آخر رحیم ایک ضعیف اور برا آدمی ہو گیا، مگر وہ پھر بھی کھیت پر سارا دن خود اکیلا ہی کام کرنے پر مجبور تھا۔ یہ کام ایک برے آدمی کے لیے بہت محنت کا تھا اور رحیم کو وہ دن بہت مشکل لگنے لگ گئے تھے۔ فصل کی پیداوار میں بھی کمی آ گئی اور اس کے ساتھ ہی اس دولت میں بھی جو کہ وہ فصل کو منڈی میں بیچ کر حاصل کر سکتا تھا۔ رحیم اور اس کی بیوی اپنے مستقبل کے بارے میں بہت پریشان تھے، مگر وہ چاروں بھائی ان واقعات کے بارے میں بالکل بھی پریشان نہ ہوتے تھے۔ کبھی کبھار وہ کھیت میں اپنے والد کی مدد کرنے کے لیے چلے جاتے، لیکن زیادہ تر اپنے بچاؤ کی خاطر بہانے بناتے رہتے۔ وہ تمام دن صرف نکمے بیٹھے رہتے، کھاتے پیتے اور آرام سے سوتے۔ اگر کبھی کوئی اکبر سے کہتا کہ جاؤ کھیت پر اپنے والد کی مدد کرو تو وہ کہتا، تینوں میں سے کوئی جا کر مدد کرے کیونکہ میرے وغیرہ وغیرہ مصروفیات ہیں، تو میرے سر میں درد رہتا ہے۔ ایک بھائی کو جب بھی کوئی کام کہتے تو وہ بھائی فوراً اپنا کام دوسرے بھائی پر ڈال دیتا۔ ان میں سے کوئی بھی اپنے والد کا کام نہ کرتا بلکہ ایک اپنے دوسرے بھائیوں میں سے کسی ایک کو وہ کام کرنے کے لیے پیش کر دیتا۔
پھر ایک وقت ایسا آیا کہ رحیم واقعی اس قدر ضعیف اور بیمار ہو گیا کہ کوئی کام کرنے کے قابل نہیں رہا، اور اس نے حقیقت میں یہ محسوس کیا کہ وہ زیادہ دیر تک زندہ نہیں رہ سکے گا۔ رحم دل باپ اپنے ناکارہ بیٹوں کے بارے میں بہت فکر مند ہو گیا، اور اس کے دماغ کو بہت سے مشکل سوالات نے گھیر لیا۔ اسے یہ نہیں معلوم تھا کہ وہ جب نہیں رہے گا تو اس کے بیٹوں کا کیا ہوگا۔ انہوں نے کوئی ہنر نہیں سیکھا تھا، اور اس لیے وہ اپنے لیے روزی کیسے مہیا کر سکیں گے۔ ان کے برے مال کے باوجود رحم دل باپ اپنے بیٹوں سے بہت محبت کرتا تھا اور ان کی مدد کرنا چاہتا تھا، اس لیے وہ بیچارہ ضعیف آدمی بہت ہی غور سے یہ سوچنے لگا کہ کیا کیا جائے۔ بہت دیر سوچنے کے بعد رحیم کو ایک منصوبہ سمجھ آیا جس کے بارے میں سے خیال کیا کہ شاید وہ کرامت ہو سکے۔ پھر وہ خود بہت مسکرائے اور اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ وہ اپنے چاروں بیٹوں کو بلا کر لائے کیونکہ وہ انہیں اپنی وصیت سنانا چاہتا ہے۔ بیوی بہت پریشان ہوئی کیونکہ وہ اپنے خاوند کو بہت چاہتی تھی۔ بہرحال اس نے اپنے بیٹوں کو بلایا اور انہیں کے والد کی خواہش کے بارے میں بتایا۔ چاروں بھائیوں کو اس بات کا بہت صدمہ ہوا کہ ان کا باپ فوت ہو جائے گا۔ وہ اپنے والد کے قدموں کے پاس اس کی آخری وصیت سننے کے لیے بیٹھتے ساتھ ہی رونے لگے اور آہوازاری کرنے لگے۔ میں نے زندگی بھر تم سب سے محبت کی، رحم دل باپ نے کہا، پیارے بیٹو، اور میں نے تمہاری دیکھ بھال کی۔ میں نے واقعی پوری کوشش کی کہ تم خوشی اور آرام و ستائش سے رہو۔ میں تمہاری حفاظت کرنا چاہتا ہوں، لیکن اب میں بوڑھا اور بیمار ہو گیا ہوں اور جانتا ہوں کہ جلدی مر جاؤں گا۔ بوڑھا باپ کھانسنے لگا، اس کی سانس میں بھی خرخراہٹ تھی۔ اب چاروں بھائی خود دیکھ سکتے تھے ان کا باپ حقیقت میں مرنے والا ہے۔ میں نے ایک بہت بڑا خزانہ تم لوگوں کے لیے بچا رکھا ہے تاکہ تمہاری زندگی میرے جانے کے لیے گفتگو جاری رکھتے ہوئے کہا بہت عرصے بعد بھی آرام سے گزر سکے۔ بہت زمانہ گزرا، میں نے اپنے کھیت کی زمین کسی جگہ ایک بہت بڑا اور بہت گہرا کھڑا کھودا، پھر اس نے اس گھڑے میں اس خزانے کو اس وقت کے لیے کہ جب تمہیں اس کی ضرورت پڑے حفاظت کے ساتھ دفن کر دیا، لیکن اب مجھے بالکل یاد نہیں رہا کہ وہ کس جگہ پر ہے۔ چاروں بھائی دوسرے کی طرف تعجب سے دیکھنے لگے، لیکن وہ اپنے باپ کے خزانے کے تصور سے کافی خوش بھی نظر آ رہے تھے۔ مرنے کے بعد تمہیں اس کا سراغ لگاتا ہوا اور اسے کھود کر بھی تمہیں اپنے چچا سے، جو کہ رحیم نے اپنی بات جاری کرتے ہوئے کہا، نکالنا ہوگا۔ اس وقت خاندان میں سب بڑے ہوں گے، درخواست کرنا کہ وہ اس خزانے کو تم چاروں کے درمیان برابر حصوں میں تقسیم کر دیں۔ اس کے لیے آپس میں جھگڑے مت کرنا، اپنے چچا کے فیصلے کی تعظیم کرنا۔ یاد رکھو کہ اپنے بڑوں کی عزت کرنا ہماری تہذیب کا ایک اہم حصہ ہے، تمہیں ان کی عزت کرنے کو اپنا فرض سمجھنا چاہیے۔ چاروں بھائی کھیت میں دفن کیے ہوئے خزانے کو فوراً ہی ڈھونڈنے کے لیے اپنے مضطرب نظر آنے لگے۔ رحیم نے یہ ظاہر کیا کہ اس نے اپنے بیٹوں کے اس رویے کو دیکھا ہی نہیں اور اس نے اپنی تقریر جاری رکھی۔ ایک اور نصیحت جو کہ میں تمہیں دینا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ تم لوگ ایک دوسرے کے ساتھ کبھی مت لڑنا۔ تمہارے دشمن تمہیں منصوبہ بندی اور ساز باز کرنے کے لیے اکسائیں گے، لیکن کچھ بھی ہو جائے تم چاروں ہمیشہ متحد رہنا، مل جل کر تم سب بہت طاقتور رہو گے اور کوئی بھی تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ کسی کو بھی خزانے کے بارے میں ایک وقت تک مت بتانا جب تک تمہیں وہ مل نہ جائے۔ جب رحیم نے اپنی تقریر ختم کی اور اس کی آنکھیں بند کر لی پھر وہ جلد ہی فوت ہو گیا۔ اپنے والد کے جنازے تدفین کے بعد ان بھائیوں نے اپنے کھیت کے دوسرے سرے میں کھودنے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے اب تک اپنی زندگی بہت سستی کاہلی اور آمد و ستائش سے گزاری تھی، اس لیے کھیت کے تھوڑے سے حصے کو کھودنا بھی ان کو بہت مشکل لگ رہا تھا۔ سست و کاہل بھائی جلد ہی تھک ہار کر گھر آرام کرنے کے لیے چلے گئے۔ اگلے دن پھر ایسا ہی کیا، پھر اس سے اگلے دن، اس سے بھی اگلے دن، ایسے ہی کرتے ہوئے یہاں تک کہ آہستہ آہستہ مگر یقیناً کھیت کا زیادہ تر حصہ بھائیوں نے کھود ہی لیا۔ ان کو اسی طرح کام کرتے مہینہ گزر گیا مگر انہیں دفن کیا خزانہ نہیں ملا۔ وہ کسی اور سے اس کا ذکر بھی نہیں کرنا چاہتے تھے اور نہ ہی کسی کی مدد لینا چاہتے تھے کیونکہ وہ اس خزانے میں کسی اور کو حصہ دار نہیں بنانا چاہتے تھے۔ وہ سب کھدائی کرتے کرتے بہت تھک گئے تھے مگر ان میں سے کوئی بھی اس خزانے کو چھوڑنا نہیں چاہتا تھا۔ آخرکار بھائیوں نے غور کیا کہ انہیں پورا کھیت کھود ڈالا لیکن خزانے کا کوئی سراغ نہیں ملا۔ تب انہوں نے خیال کیا کہ ان کے باپ نے خزانہ بہت ہی گہرا دفن کیا ہوگا، اس لیے انہوں نے اب زیادہ گہرا کھودنے کا فیصلہ کر لیا۔ ایک اور مہینہ گزر گیا مگر دفن کیے ہوئے خزانے کا کوئی نام و نشان بھی نہیں تھا۔ سارا کھیت پوری طرح نیچے سے اوپر ہو چکا تھا اور ہمسائے بھی انہیں بھائیوں پر محنت پر رشک کرنے لگے تھے۔ آخرکار چاروں بھائیوں نے دفن کیے ہوئے خزانے کو کبھی پا لینے کے خیال کو ترک کر دیا مگر یہ دیکھ کر کہ انہوں نے کھیت کو اتنی اچھی طرح تیار کر لیا تھا اس لیے انہوں نے وہاں پر اس موسم میں گھیہوں کی کاشت کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ جب فصل کاٹنے کا زمانہ آیا تو اس کھیت میں بہت اعلیٰ درجے کا اور بہت مقدار میں گندم پیدا ہوا جس کو وہ سب بھائی منڈی میں لے کر اسے ہزاروں روپے میں فروخت کر دیا۔ اپنے والد کی نصیحت پر چلتے ہوئے سب بھائی اپنی کمائی ہوئی دولت کو اپنے چچا کے پاس لے گئے اور ان سے رقم کا چاروں میں برابر تقسیم کرنے کی درخواست کی۔ ان کے چچا چاروں بھائیوں پر فخر کرنے لگے، شاباش میرے بھتیجو، تم نے آخر یہ ثابت کر دیا کہ تم اور بولے میرے محنتی بھائی رحیم کے محنتی بیٹے ہو۔ یہ کھیت جو میرا بھائی تمہارے لیے چھوڑ کے گیا ہے وہ خود ہی ایک خزانہ ہے اور اگر تم اسی طرح محنت کرنے لگو کہ تم اس میں ہمیشہ انعام پاتے رہو گے۔ اگلے سال چاروں بھائیوں نے محنت کر کے پھر گندم کی کاشت کی۔ اس دفعہ پیداوار پہلے سے بھی بڑھ کر ہوئی اور جب انہوں نے یہ گندم منڈی میں فروخت کی تو انہیں پہلے سے بہت زیادہ رقم حاصل ہوئی۔ کچھ سال تک اس طرح کام کرنے کے بعد چاروں بھائی کافی امیر ہو کر اپنے کام میں بھی خوش رہنے لگے۔ آخر یہ واضح ہو گیا کہ اکبر، اصغر، ناصر اور بابر نے دفن کیے ہوئے خزانے کے
معمے کو حل کر لیا کہ اصل خزانہ تو محنت اور ترتیبی نظام کا صلہ تھا۔ چاروں بھائی اپنے والد کی ہوشیاری اور دودھ بینی پر فخر کرتے تھے، کیونکہ صرف وہی تھا جس نے ان کو محنت، نظم و ضبط، اتحاد اور اپنے بڑوں کی تعظیم کی فضیلت کا سبق دیا تھا۔